میاں نواز شریف جو ہیں وہ فائنلی فیصلہ کرنے والے ہیں. اور میاں نواز شریف کا فیصلہ جو ہے میاں شہباز شریف ہمیشہ سے آج سے 30 سال سے ہمیشہ سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. سر یہ بہت بڑی بات ہے. اسد چند مہینے پہلے اسد گئے تھے. اچھا. اور وہ اسد کافی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں انٹرویوز میں کہ جب اسد نے یہ پوری فیملی سے ڈسکس کیا کہ وہ پولیٹکس میں جا رہے ہیں. صحیح. وہ بھی بڑی اچھی جاب کر رہے تھے, اینگرو کے چیف ایگزیکٹو تھے. جی جی. تو وہ یہ خود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مخالفت میں نے کی تھی, اور میں نے ان کو ایک لکھ کے بھی دیا تھا کہ آپ کو سیاست میں نہیں جانا چاہیے, اور خاص طور پر پی ٹی آئی میں تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. مسئلہ یہ نا کہ دیکھیں مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان وانٹس ارلی الیکشنز. شروع سے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئے, فائن ہی کین ڈیمانڈ. پی ٹی ایم میں جب اپوزیشن میں ہم تھے تو ہم بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے نا بالکل ارلی الیکشن, وہ اس کا رائٹ تھا. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ارلی الیکشنز بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ الیکشنز جس میں وہ نہ صرف جیتے ہیں بلکہ 2/3 سے جیتے ہیں, اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر وہاں ریڈ زون میں آ جائیں گے اسلام آباد میں دھرنا دینے کے لیے. تو یہ مسئلہ ہے نا کہ الیکشن بھی کروانا ہے, جتوانا بھی ہے 2/3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا, اور آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جناب محمد زبیر صاحب, جو کہ فارمر گورنر سندھ بھی ہیں. اور سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے, اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. سر ایک تو میں نے آپ کے نا کافی انٹرویوز دیکھے ہیں جی. تو آپ نے بتایا کہ آپ ایک بالکل غیر سیاسی شخصیت کے مالک تھے, تو پھر یہ آپ کا جو پچھلا تقریباً 10-12 سال سے سیاست میں آپ آئے, تو کیسا سفر رہا آپ کا؟ میں بالکل غیر سیاسی, مطلب ظاہر سی بات ہے, ایک تو ظاہر ہے MBA کیا, کارپوریٹ ورلڈ میں چلے گئے, امریکن کمپنی میں کام کیا, کافی عرصے باہر رہا, تو اس طرح سے تو سیاست میں کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن وہ ہماری فیملی میں جراثیم تھے سیاست کے. جی جی. ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ہماری ساری لائف چینج ہو گئی. بالکل. ہم کراچی واپس چلے گئے, اور کراچی میں بھٹو صاحب کا دور تھا, تو ہمارے لیے بھٹو صاحب ایک اس طرح سے ایک سیاسی مخالف بن گئے, کیونکہ وہ پینشن بھی بند کر دی. اور پورے 5 سال جو تھے جب بھٹو صاحب کے تھے, تو میرے والد صاحب یا تو جیل میں تھے یا ہاؤس اریسٹ تھے. تو پھر اس کے بعد انٹرسٹ تو تھا, اور پاکستان میں ہر ایک کا انٹرسٹ ہوتا ہے, میرے خیال ہے کرکٹ اور سیاست پہ تو ہر ایک کی بات ہے. سر اسد عمر صاحب نے آپ کو پالیٹکس میں فالو کیا یا آپ نے ان کو کیا, کس طرح سے؟ اسد چند مہینے پہلے اسد گئے تھے. اچھا. اور وہ اسد کافی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں انٹرویوز میں کہ جب اسد نے یہ پوری فیملی سے ڈسکس کیا کہ وہ پولیٹکس میں جا رہے ہیں. صحیح. وہ بھی بڑی اچھی جاب کر رہے تھے, اینگرو کے چیف ایگزیکٹو تھے. جی جی. تو وہ یہ خود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مخالفت میں نے کی تھی, اور میں نے ان کو ایک لکھ کے بھی دیا تھا کہ آپ کو سیاست میں نہیں جانا چاہیے, اور خاص طور پر پی ٹی آئی میں تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. اچھا, اس وقت جو میں نے کہا تھا عمران خان کے حوالے سے, جی جی, کہ وہ اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہی از اے بیسکلی ڈکٹیٹوریل. صحیح. تو سر یہ جو آپ دونوں ایسی پارٹیز میں ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بہت شدید موقف رکھتی ہیں, تو آپ کا خاندان میں تو کبھی اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا؟ آئی تھنک جو اگر میں کہوں کہ سیاست میں نے سب سے بڑی جو سیکریفائس کی ہے, جی جی, وہ یہ فیملی کی یونٹی ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ بھائی ہے, اتنی مخالفت ہے پارٹی لیول پر کہ ہم دونوں کو ڈسٹنس رکھنا پڑتا ہے. بالکل. الیکشن کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن ہو رہے ہیں. اصل میں ہمارے جو آئین بنانے والے تھے نا, انہوں نے ایک چیز کو اوور لک کیا کہ جب انہوں نے یہ کانسیپٹ رکھا کیئر ٹیکر کا, اس کا لاجک یہ تھی کہ چونکہ پاکستان میں ہمیشہ الیکشن کے ریزلٹس پر وہ کنٹروورسی ہوتی ہے, اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو تو کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ سٹنگ گورنمنٹ الیکشن کروائے. انڈیا میں سٹنگ گورنمنٹ کرتی ہے, بنگلہ دیش میں سٹنگ, ساری دنیا میں سٹنگ گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن چونکہ ان کا بھروسہ ہوتا ہے, وہ الیکشن کمیشن ان کا اتنا انڈیپینڈنٹ پاورفل ہوتا ہے کہ سب اس کی انٹیگریٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. پاکستان میں نہیں ہے, تو اس وجہ سے کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ آیا ہے. اب کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ جب بنایا گیا تو اس وقت یہ نہیں سوچا کہ آئین میں تو یہ بھی ہے کہ صوبہ جو ہے وہ
اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے. صحیح. وچ مینس کہ صوبے کا الیکشن ڈفرینٹ ٹائم پر ہو سکتا ہے بالکل سینٹر کے. چونکہ پاکستان میں ہمیشہ سینٹر میں اور پروونسز کا الیکشن ساتھ ہوا, بالکل, تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ جو لکونہ ہیں جی جی جو اب جا کے فیس کر رہے ہیں کہ اگر ابھی پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن ہوتا ہے بالکل, اور اس میں جو بھی حکومت آتی ہے, جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہوگا اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے لیے جو کیئر ٹیکر ہوگی تو وہ کیئر ٹیکر تو صرف 27 کلومیٹر کے لیے ہوگی. صحیح بات. کیونکہ پنجاب میں تو ایک حکومت ہوگی, اس کی اپنی بیوروکریسی ہوگی. اس دن جس دن الیکشن ووٹ پڑ رہے ہوں گے پنجاب میں نیشنل اسمبلی کے 141 اس کے لیے سیٹس کے لیے 141 سیٹس کے لیے ادھر بیوروکریسی موجود ہوگی. کسی پولیٹیکل پارٹی لیٹ سے پی ٹی آئی کی ہے, لیٹ سے پی ایم ایل این کی ہے, تو ان کی بیوروکریسی ہوگی نا, تو کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ کا تو بالکل کانسیپٹ اٹھ جاتا ہے. جی جی. تو کیا مختلف پارٹیز جو ہیں وہ ایگری کر سکتی ہیں کہ سارا الیکشن ایک ٹائم پہ ہو؟ دیکھیں ہمیں پریکٹیکل دیکھنا چاہیے. عمران خان جب نیشنل اسمبلی آتے تھے تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, تو وہ ساتھ بیٹھنے کے لیے کہاں سے تیار ہوں گے. جی جی. کہ جی پاکستان ایک ایسے سیاسی پوزیشن میں ہے جس میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہے, جی جی, جس میں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن ساتھ ہو سکیں. وہ تو جب تک ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو بات چیت آگے نہیں ہوگی, تو وہ تو بات چیت تو نہیں ہونی ہے. سو لیٹس فورگیٹ اباؤٹ اینی بات چیت. ہم تو الیکشن کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. تو وہ ابھی جو انڈیکیشنز جو ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے بھی ایک کنسرن ریز کر رہے ہیں, جی جی, کہ شاید تھریٹس ہیں کچھ ایسے جس میں الیکشنز کا انعقاد تو ہو جائے گا, لیکن کیا اس کو فری ماحول میں ہوگا کہ جس میں وہ کوئی ایسا خدا نخواستہ نہ حادثہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے زیادہ آپ کو بوجھ اٹھانا پڑے. تو میرا خیال ہے وہ آئندہ چند دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. الیکٹورل پالیٹکس ہونا تو ضروری ہوتا ہے, لیکن کنٹینیوشن آف دی الیکٹورل پالیٹکس از فنڈامنٹل. پاکستان کے میں جو تجربے ہوتے رہے ہیں, 4 ملٹری انٹرونشنز ہو گئے, 4 دفعہ 58(2) بھی استعمال ہو گیا, پھر جب سارے آپشنز ختم ہو گئے کہ کس طرح سے نکالیں تو 2 دفعہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے تھرو یوسف رضا گیلانی کو نکال دیا, پھر نواز شریف صاحب کو نکال دیا. تو پاکستان نے گین تو کچھ نہیں کیا نا ان سب چیزوں, ان واقعات کے. سب پولیٹیکل پارٹیز سمجھتے ہیں کہ اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے قومی اور صوبائی. دیٹ از دا پریفریبل. جس طرح میں نے کہا نا کہ وہ تو ادروائز وہ دیر از نو آنسر. کسی نے بھی آج تک یہ آنسر نہیں کیا کہ بھائی وہ جو یہ کانسیپٹ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا وہ تو ختم ہو جاتا ہے نا. بالکل جی بالکل. اور اتنی ایکسٹریم پولیٹیکل پولرائزیشن ہو, جہاں وہ 2013 میں فخر الدین جی ابراہیم تھے نا چیف الیکشن, وہ شریف ترین آدمی تھے. بالکل. میرا خیال ہے 85 سال ان کو اتنی عزت ملی, لیکن وہ اس کے بعد جو عمران خان نے ان کا بیڑا غرق کیا, مطلب ان کی کیا نیت ہو سکتی ہے کہ دھاندلی کرواتے وہ الیکشن میں. مسئلہ یہ نا کہ دیکھیں مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان وانٹس ارلی الیکشنز. شروع سے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئے, فائن ہی کین ڈیمانڈ. پی ٹی ایم میں جب اپوزیشن میں ہم تھے تو ہم بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے نا بالکل ارلی الیکشن, وہ اس کا رائٹ تھا. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ارلی الیکشنز بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ الیکشنز جس میں وہ نہ صرف جیتے ہیں بلکہ 2/3 سے جیتے ہیں, اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر وہاں ریڈ زون میں آ جائیں گے اسلام آباد میں دھرنا دینے کے لیے. تو یہ مسئلہ ہے نا کہ الیکشن بھی کروانا ہے, جتوانا بھی ہے, 2/3 سے بھی جتوانا ہے. کچھ اس طرح سے خبریں ہم نے دیکھی ہیں کہ کچھ سینئر رہنما جو آپ کی پارٹی کے ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں. دیکھیں ایک تو انکمفرٹیبل ہونا ایک نیچرل چیز ہے, جی جی ٹھیک ہے نا. زیادہ تر لیڈرز وہ ہیں جنہوں نے 80s سے سیاست کر رہے ہیں اور میاں صاحب کے ساتھ سیاسی طور پر ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے مریم نواز کو گرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جی جی. اور یہ ایک ویسے ہی ہے جیسے بے نظیر صاحبہ جب آئی تھیں, بالکل, اور اس کے بعد پھر بلاول آئے. جی جی. تو وہ ایک تھوڑا سا ایک ٹینشن تو ہوتی ہے. بالکل. 2 وجہ سے ہوتی ہے. ایک, جب جس طرح مریم آئی ہیں وہ اپنی ٹیم ان کے اوپر زیادہ بھروسہ ہوگا ان کا. بالکل بالکل. شی از ویری ویری کیئرفل کہ جی کسی کو بھی ایسا نہ لگے کہ جی وہ ان کو اگنور کر رہی ہیں. بالکل. تو جتنے بھی سینئر لیڈرشپ ہیں وہ آگے بڑھ کے, جس طرح آپ نے دیکھا کہ پنڈی کے جلسے میں جب شاہد خاقان عباسی آئے تھے تو انہوں نے اپنی سیٹ دے دی تھی. بالکل. وہ اسی وجہ سے کہ تاکہ یہ نہ لگے کہ جی میں اب بڑی لیڈر بن گئی ہوں تو.
اور ایون یہ اسی سے جڑا ہوا ایک کویشچن ہے کہ مطلب یہ بھی ایک بہت بڑا تاثر ہے کہ نون لیگ کے اندر 2 گروپس ہیں، ایک نواز شریف صاحب کا گروپ ہے، ایک شہباز شریف صاحب کا ہے. یہ صرف تاثر ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، ہر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں نیچرلی دیر آر پیپل جنہوں نے شہباز صاحب کے ساتھ زیادہ کام کیا. جی جی. چونکہ وہ چیف منسٹر تھے کافی عرصے، تو ان کے ساتھ کام کیا تو وہ ان کی ٹیم کا حصہ اور ان سے زیادہ کمفرٹیبل رہے ہیں. جی جی. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے شہباز صاحب کے ساتھ نہیں کام کیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا، وہ ان سے کلوز ہیں. جی. پھر جب وہ 2018 میں جب جو ماحول کریٹ ہوا جس میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ 2 بیانیے، ایک مفاہمتی اور ایک مزاحمتی بیانیہ بنا، اس میں کچھ حد تک حقیقت بھی تھی. اور اس میں کوئی وہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک ہی ہے، وہ ایک جس طرح مریم نواز نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا تھا. جی جی. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اتنا تاثر جتنا تھا وہ تاثر کہ جس طرح وہ کہتے تھے شیخ رشید شین میں سے پتہ نہیں میم نکل جائے گی اور یہ ہوگا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا نا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ابھر کے سامنے آئی ہر مرحلہ میں، اور پھر اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آیا، حکومت سازی بھی ہوئی، کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ فائنلی فیصلہ کرنے والے ہیں. اور میاں نواز شریف کا فیصلہ جو ہے میاں شہباز شریف ہمیشہ سے، آج سے 30 سال سے ہمیشہ سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. سر یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جو گورنمنٹ لی گئی، یہ جو 2021 میں آئے شہباز شریف صاحب ایز اے پی ایم، تو یہ اس میں نواز شریف صاحب کا اسینٹ تھا، ان کی مرضی تھی؟ دیکھیں اس میں ایک اور یہ بھی اگین کوئی ایسی بات نہیں ہے، 2 رائے ہیں کہ جی بہت سے لیڈرز سمجھتے تھے کہ جی اس وقت ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے. جی جی. کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ حکومت نہیں لینے والے کا ایک سمپل سی لاجک تھی. جی جی. ایک تو یہ تھا کہ جی دیکھیں یہ تقریباً 1.5 سال رہ گیا. جی جی. 5 سال کا جو ٹینیور ہے اسمبلی کا، اس 1.5 سال میں آپ کوئی میننگ فل ریفارمز وغیرہ نہیں کر سکتے جس سے ملک کی بہتری ہو. جتنا زیادہ دیکھیں 5 سال کا مینڈیٹ کیوں ہوتا ہے کہ 5 سال آپ کو ملتے ہیں تو آپ شروع دن سے وہ فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں، سخت فیصلے جس کے لانگ ٹرم فوائد ہوں. جی. اور پھر ہی ملک آگے جاتے نا. ایک سمپل سی بات ہے، ایک آپ نے موٹر وے بھی بنانی ہے تو وہ 6 مہینے میں تو نہیں بنے گی نا. بالکل. تو 6 مہینے میں تو سب کچھ کھدا ہوا ہوگا. ووٹ دینے کے لیے جب لوگ جائیں گے وہ کہیں گے یہ کیا کر کے گئے. صحیح بات. تو نہ انڈسٹری میں ایسے میجر انویسٹمنٹ آئے گی، نہ انفراسٹرکچر میں، یا لوگوں کی جو امپلائمنٹ جنریشن یا ٹیکس کلیکشن کا یہ جو بھی نظام ہے. اور لاسٹ ایئر تو بالکل لٹرلی 8-9 مہینے تو الیکشن کی سب تیاری کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ کے پاس 6-7 مہینے میں آپ کیا کر لیں گے. ایک یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ آپ IMF پروگرام میں ہیں، اور IMF پروگرام کا مطلب جو ہوتا ہے، بیسک مطلب ہوتا ہے ان باٹم لائن عام پاکستانی کے لیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ IMF پروگرام میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور سخت فیصلے وہ ہوتے ہیں جو ان پاپولر ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ان پاپولر فیصلے ہوں گے تو اس سے آپ کا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوگا. بالکل. اور یہ چیز ہم نے ایکسیپٹ بھی کی، کیونکہ جولائی لاسٹ ایئر جب بائی الیکشن ہوئے ان 20 سیٹوں پر پنجاب اسمبلی کے لیے، جس میں سے 15 PTI جیتی، تو وہ ہمارے لیے فرسٹ ٹائم جب سے نون لیگ نے الیکٹورل پالیٹکس شروع کی ہے کبھی بھی ایسا رزلٹ ہم نے نہیں دیکھا تھا. تو یہ تو بالکل کلیئر لگ رہا تھا کہ جی وہ. اور پھر عمران خان نے ایک سازشی بیانیہ بنایا تھا جو کہ جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس دن سے اس نے شروع کیا اور اس کی ایسی سٹوری بلٹ اپ کی. اب بیانیے بنانے کا اس کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو 4 سال کی کارکردگی تھی، جی جی، نااہلی تھی، تباہ برباد ہوا جسے پاکستان، وہ پیچھے چلا گیا اور وہ سازشی بیانیہ آگے آ گیا. بالکل. اکنامک سچویشن ایک طرف PTI کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ PDM ایک نااہلی کی وجہ سے اکانومی نہیں چل رہی. ایک تو دیکھو تسلسل تو ہوتا ہی ہے، یہ تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ تسلسل جو پیچھے آ رہا ہے. اور اگین مسئلہ ہوا، ایک تو سب سے بڑا یہ تھا کہ PTI نے ایک IMF پروگرام کیا تھا. اس IMF پروگرام کی ظاہر ہے کوئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کو فلفل کرنی ہوتی ہیں. کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ ایکسیپشن لیتے ہیں کہ جی اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں جو ہم فلفل کر سکتے ہیں. لیکن کچھ بڑی فنڈامنٹلز ہوتے ہیں جس کو آپ ایگری کرتے ہیں.
مثال کے طور پر فیبری کے 3rd ویک میں آپ کو پتہ ہے یوکرین اور رشیا کی جنگ شروع ہو گئی. جی جی. اچھا, جنگ جب شروع ہوئی تھی تو ایک چیز دنیا کے ہر شخص کو پتہ تھا کہ اس کی وجہ سے ایک تو اکانومی اوور آل خراب ہوگی اور دوسرے پیٹرول پرائسز جو ہیں, انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھیں گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ فیبری کے 3رے ہفتے میں ہوئی اور فیبری کے 28 تاریخ کو خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے قیمت کم کی بلکہ یہ بھی ساتھ میں کہا کہ جون تک یہ فریز کر دیا میں نے پرائس. صحیح. مطلب ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو طریقہ کار ہے ہر 15 دن کے بعد وہ اوگرا انٹرنیشنل آئل پرائسز کو لیتا ہے, ڈالر کے ریٹ کو لیتا ہے, اس کے حساب سے وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ اتنی بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے. ابھی آپ کو 4 مہینے کا پتہ کیا ہے کہ جی انٹرنیشنل آئل پرائسز کیا ہوئیں گی, ڈالر کا کیا ہوگا, اور آپ نے یہ اناؤنس بھی کر دیا. مطلب خطرناک ترین فیصلہ تھا. اسی طرح سے بجلی کے حوالے سے بھی انہوں نے وہی کیا کہ قیمت بھی کم کی اور ساتھ میں یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ 4 مہینے تک فریز کر دیا. تو اب وہ IMF ظاہر ہے ناراض ہو گیا. جی جی. اور جب ہم آئے تو ہمیں ان کو پہلے راضی کرنے میں اتنا ٹائم لگ گیا. یہ PMLN جو ہے اس نے ایک بڑی پاپولیرٹی گین کی تھی جب اس نے ریزسٹنس پالیٹکس کی, جب انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. اور اب کیا پالیٹکس یہ جو مزاحمتی پالیٹکس ہے PMLN کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیکھیں بڑا PMLN کا اس وقت بھی کلیئر سٹانس تھا. جی. اور آپ نے پوچھا تھا کہ میں نے جب جوائن کیا تھا تو میں نے جب جوائن کیا تھا اس میں 3-4 بڑے فنڈامنٹلز تھے. جی جی. اور وہ میں اس پر آج بھی قائم ہوں کہ PMLN وہ جو میاں صاحب نے سن 80 کی دہائی میں جب جوائن کیا تھا نا اس کی قیمت انہوں نے چکوا دی تھی. ان کو 93 میں فارغ کیا جب انہوں نے کہا آئی ول ٹیک نو ڈکٹیشن which also included interference in politics by the establishment. جی جی. 99 میں تو ان کے خلاف ڈائریکٹلی ملٹری کو ہو گیا تھا. جی جی. اور پھر 2014 میں دھرنے کے پیچھے جو قوتیں تھیں وہ سب کو پتہ ہے کہ ایک آئین ہے, اس میں آئین میں ہر ادارے کا رول ڈیفائنڈ ہے. جی جی. اگر کوئی بھی ادارہ ہو, الیکشن کمیشن ہو, پارلیمنٹ ہو, ایگزیکٹو ہو, ملٹری ہو, جوڈیشری ہو, وہ اپنی باؤنڈری سے آگے جائے گی تو ہم وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو نہیں جانا چاہیے. سر PTI نے ایک باجوہ صاحب کے خلاف بھی ابھی کافی ایک کیمپین کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب PTI کے محسن ہیں یا انہوں نے ان کو ڈچ کیا؟ دیکھیں 6 سال ان کا تھا دور جی چیف کا. جی. 5.25 سال تک PTI ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتا تھا. جی جی. اتنی دوستی تھی کہ وہی 1 پیج اور ہائیبرڈ رجیم اور سب کچھ. اور خود عمران خان نے کہا کہ جی اتنا مشکل ہوتا تھا پارلیمنٹ میں ووٹ لینے کے لیے کہ ہمیں ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا. جی جی. تو ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹلی ایجنسیز کے پاس جا رہے تھے اور باجوہ صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا. جی جی. تو باجوہ صاحب نے تو ان کی بس چاہے سینٹ میں ووٹ چاہیے تھا, نیشنل اسمبلی میں ووٹ چاہیے تھا, پالیٹکس کو خود فواد چودھری نے جاوید چودھری کے پروگرام میں کہا کہ ہمارا سب سے بڑا قصور تھا کہ ہم نے پالیٹکس آؤٹ سورس کر دی تھی ایجنسیز کو. جی جی. تو آپ تو بہت خوش تھے. اور میرا نہیں خیال ہے, جتنی میں نے ہسٹری پڑھی ہے, سنی ہے, دیکھی ہے, کسی بھی پرائم منسٹر نے پبلکلی آرمی چیف کی اتنی تعریف کی ہوئے جتنی دفعہ عمران خان نے پبلکلی, جو بھی ہوتا تھا, کوئی تقریب ہو رہی ہے باجوہ صاحب کی تعریفیں ہو رہی ہیں سو. تو 5.25 سال تک تو بالکل ٹھیک تھا. اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہی باجوہ صاحب جو 5 سال آپ کے محسن تھے اور آپ کہتے تھے ان سے بڑا کوئی ڈیموکریٹ نہیں ہے, ان سے اچھا کبھی آرمی چیف نہیں آیا, وہ اتنے خراب ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ وہی کرتے تھے. عمران خان نے یہ بھی دہرایا ہے کہ مارچ میں جب موومنٹ چل رہی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تو انہوں نے آفر کیا ان کو ایکسٹینشن. جی جی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ میں نے سنا تھا PDM آفر کر رہا تھا تو میں نے بھی کر دیا تھا. بھائی وہ اگر وہ محب وطن نہیں تھے, اگر وہ غیر قانونی کام کرتے رہے تھے, اگر انہوں نے ان کی حکومت کو چلنے نہیں دیا تھا اتنے سال تک, تو پھر آپ ان کو ایکسٹینشن کیوں دے رہے تھے؟ اچھا سر, عمران خان صاحب جو ہیں ان کی غیر موجودگی میں پارٹی قیادت جو PTI ہے اس کے کافی سارے امیدوار سامنے آ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسد صاحب جو ہیں وہ کیا اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے؟ ایک تو وہ انٹرنل معاملہ ہے میرے خیال ہے پارٹی کا, تو میں تو اس حوالے سے تو کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. وہ مجھے نہیں پتہ ان کے کیا پروسیس ہے, لیکن میں اس سے ضرور شوق ہوا تھا شاہ محمود صاحب کے بیان سے
کہ انہوں نے ایک تو عمران خان کو میسج دے دیا کہ آپ اندر بند ہونے والے ہیں تھوڑی دیر. ٹھیک ہے, ان کو کس نے بتایا تھا یہ ہمیں نہیں پتا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اندر بند ہونے والے ہیں, وہ جب بھی ہوگا. ابھی تو ہم یہی سنتے ہیں کہ جی ابھی تھوڑے دن, اب 3 دن اور دے دیے, 5 دن اور دے دیے. آج بھی سنے 18 مارچ تک دے دیا ٹائم. جی جی. تو ایک پتہ نہیں کیسے شاہ محمود کو پتہ تھا کہ وہ بند ہونے والے ہیں. اس کا جواب دینا چاہیے, اور پی ٹی آئی والوں کو خود سوچنا چاہیے شاہ محمود کیا کر رہے ہیں, اور پھر پبلکلی اناؤنس کر دیا بجائے کہ عمران خان اناؤنس کریں جی جی کہ کون کیئر ٹیکر ہوگا ان کی غیر موجودگی میں. انہوں نے خود ہی اناؤنس کر دیا. تو اپنے رائیولز کو, جو بھی اسد عمر ہے, جو بھی ہیں, ان کو انہوں نے, میرا خیال ہے تھوڑی سی تو فرکشن ضرور ہوئی ہوگی. سر, شیخ وقاص اکرم صاحب نے ابھی نون لیگ چھوڑ کے پی ٹی آئی جوائن کی ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ اور لوگ چھوڑیں گے نون لیگ؟ ایک تو کچھ لوگ ہیں جو پارٹی بدلتے ہیں بڑی آسانی سے. مجھے نہیں پتا کہ کیسے یہ پاسبل ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ میں نے تو کبھی سوچا نہیں پارٹی بدلنے کا. مطلب پالیٹکس سے تو آپ باہر جا سکتے ہیں, چلیں جی آپ نہیں کرنا چاہتے پالیٹکس. بہت سے لوگ ہیں, چودھری نثار نے فیصلہ کیا کہ جی وہ پالیٹکس نہیں کرتے, وہ بیٹھ گئے پچھلے 4 سال سے. ابھی تک تو انہوں نے کوئی اور پارٹی نہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے چودھری سرور صاحب نے کیو لیگ جوائن کی ہے, پہلے پی ایم ایل این میں, پھر پی ٹی آئی میں, پھر اب کیو لیگ میں آ گئے. اور شیخ وقاص صاحب بھی, اگر آئی ایم ناٹ رانگ, کیو لیگ میں تھے 2002 میں, پھر شاید پی ٹی آئی میں بھی تھے, پی ٹی آئی میں نہیں, سوری, 2013 میں پی ایم ایل این میں آئے تھے. اس سے پہلے شاید پی بی پی میں بھی تھے. تو آئی مین یہ اچھی سیاست اس طرح سے تو نہیں ہوتی ہے کہ جی جس طرح. اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کی فیملی اور ان کے فالوورز کیسے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بیکاز دیکھیں, جو چیز پاکستان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, جی جی, اور خاص طور پر جس طرح سخت ماحول ہوتا ہے, وہ آئیڈیولوجیکل پالیٹکس ہوتے ہیں. کہ آپ کی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے نا, آپ کس پر بیس کرتے ہیں. سو اگر تو آپ یہ کہیں کہ جی میں اس پارٹی میں تھا, اس نے اپنی آئیڈیالوجی سے وہ کر دیا. یہ جو آپ نے کہا کہ پالیٹکس اور ڈیفائنس اور ریزسٹنس, کہ جی آپ آئین کی بالادستی کے لیے, میں تو اس پارٹی میں آئین کی بالادستی کے لیے آیا تھا, اب یہ پارٹی آئین کی بالادستی کی یہ دھجیاں اڑا رہی ہے, تو پھر تو میں سمجھوں گا یہ اس کی اکنامک پالیسیز اس قسم کی تھیں اور اس وجہ سے میں نے جوائن کیا تھا. اب وہ بالکل چینج کر لیا اس نے طریقہ کار. آئندہ آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں, مہینوں میں کون جوائن کرے گا, ایک پاکستان میں ایک پروسیس ہے. جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں اس سے پہلے اپنی اپنی پوزیشنز کچھ کرتے ہیں. یہ آج کل توشہ خانہ جو ہے, اس کو لے کے ایک بڑا کیسز وغیرہ چل رہے ہیں. تو ابھی جو لسٹ آئی ہے اس میں تو تقریباً ہر جو پرائم منسٹر ہیں, جو منسٹرز ہیں, سب نے گفٹ جو ہیں وہ لیے ہیں. تو عمران خان صاحب کا کیس کس طرح مختلف ہے؟ لیکن اب پی ٹی آئی والے اس چیز کو اچھال رہے ہیں جب سے وہ لسٹ آئی ہے کہ دیکھیں جی سب نے تحفے لیے تھے. جی جی, دیکھیں نا, ایک تو ہر چیز کا ایک قانونی طریقہ کار ہے, اور توشہ خانہ کا بھی قانونی طریقہ کار ہے. کہ جی اگر آپ کو کوئی گفٹ ملتی ہے ایز پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, منسٹر, جو بھی ہے, ایز گورنر, تو وہ آپ کو اس سے ایکسیپٹ بھی کرنے جائز ہے. جی جی, اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریٹین بھی کر سکتے ہیں. جی, اور ایک کمیٹی آپ کو ایک اس کی پرائز بتاتی ہے, اور اس کا پہلے 20% ہوتا تھا, 50% ہوتا ہے کہ جی وہ آپ پے کرتے ہیں, اور وہ آپ ریٹین کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ تو کہنا کہ جی نواز شریف نے گفٹ لی تھی, دیکھا یہ پکڑے گئے, نواز شریف بھی پکڑے گئے, آصف زرداری نے بھی لی ہوئی تھی, انہوں نے تو بالکل قانون کے مطابق سب کچھ کیا. عمران خان صاحب نے کس طرح سے قانون کی خلاف ورزی کی؟ پہلے تو انہوں نے 2000 گفٹ لیا. جی جی, گفٹ لے کے جو قانون کے حساب سے آپ کو پیسے جمع کرانے ہوتے ہیں, انہوں نے نہیں پیسے جمع کرائے, انہوں نے پہلے گھڑی بیچی. جی جی, پہلے گھڑی بیچی, وہاں سے جو پیسے آئے اس میں سے انہوں نے جمع کرائے. 2018 دسمبر میں جی جی, لا چینج ہو گیا تھا کہ آپ کو 20% نہیں 50% جمع کرانے ہوں گے. جی جی, یہ جنوری 2019 میں پہلے گھڑی کا واقعہ ہوا ہے, وہ فیمس گھڑی کا. بالکل. اور انہوں نے 20% جمع کرائے. جی جی, تیسری چیز, ان کو وہ ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا اپنے ٹیکس ریٹرنز میں, وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. جی, چوتھا, ان کو کیپٹل گین ٹیکس دینا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے مطابق, ابھی تو وہ ہمارے مطابق نہیں میں کہہ رہا, 2 کروڑ کی شاید انہوں نے خریدی اور 6 کروڑ کی بیچی ان کے مطابق. جی جی, تو 4 کروڑ آپ کو گین ہوا, اس پر آپ کو ٹیکس دینا تھا, وہ نہیں دیا. ٹھیک ہے. جی جی, 5ویں چیز,
جو 6 کروڑ کی آپ کے مطابق 6 کروڑ کی بکی, آپ اس میں سوچیں کہ 6 کروڑ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. پلاٹ آتا ہے 6 کروڑ کا, کوئی کاغذات ہوتے ہیں, اس کی جو رسید ہے وہ بالکل 2 نمبر رسید ہے. جس دکان سے کہا گیا کہ جہاں بیچی گئی اسلام آباد میں, وہ دکان ہی نہیں ایگزسٹ کرتی ابھی. بالکل. تو A to Z ہر چیز انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. تو یہ کیس ہے توشہ خانہ میں ان کا کیس یہ نہیں. اور سب سے بڑی بات موریلٹی کا, کہ کسی اور لیڈر نے مارکیٹ میں نکلنے کے بیچنے کے لیے, یہ تو انہوں نے جتنے تحائف ملے انہوں نے بیچنے شروع کر دیے. سب سے بڑی بات تو موریلٹی کی ہے کہ یار آپ اتنے بڑے آدمی ہیں, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کر کیا رہے تھے اور اتنی خاموشی سے کر رہے تھے کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور ہمارے جو سامعین ہیں وہ ظاہر اس بات کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور اس بات چیت کو انجوائے بھی کریں گے. ان کے لیے انفارمیٹیو ایک چیز ہے. بہت شکریہ سر آپ. تھینک یو ویری مچ.